أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شریعت میں نجاست دو طرح کی ہے، ایک نجاست حقیقی جیسا کہ پیشاب، پاخانہ، گوبر، یہ نجاست حقیقی کہلاتی ہے، اور ایک نجاست حکمی کہ وہ دیکھنے میں تو نجاست نظر نہیں آتی لیکن حکم خدا کی وجہ سے وہ چیز نظر ہوتی ہے. مثال کی بات ہے، ایک آدمی جس کی اوپر غسل کر جائے اور وہ ویسے ہی اپنا جسم کے کچھ حصے دھو لیتا ہے تو صاف تو وہ ہو گیا، پاک نہیں ہوا. قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ جب تک یہ فرض غسل نہیں کرے گا تب تک پاک نہیں ہوگا. دیکھنے میں نجاست نظر نہیں آ رہی. اسی طرح جن دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے تو نہا دھو لے تو دیکھنے میں بالکل صاف ستھری، لیکن اس کو نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت سے بھی منع کر دیا گیا. کیوں؟ کہ اس حالت میں شریعت نے کہا کہ جب تک آپ غسل نہیں کر کے پاک ہو جائیں گی تب تک آپ یہ اعمال نہیں کر سکتے. تو یہ حکم خدا بندی ہے. اس حالت میں عورت مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے حج بھی جو عورتیں جاتی ہیں اور ان کا طواف زیارت نہیں ہوتا تو شریعت کا حکم ہے تو انتظار کریں، جب نہا کر پاک ہو جائیں تب جا کر طواف زیارت کریں. اور اگر کسی حالت میں جا کر کر لیں تو پھر ان کو قربانی دینی پڑتی ہے. شریعت نے کہا کہ بھائی تم اس حالت میں مسجد میں جاتے ہی کیوں؟ کہتے مشرک 70 مرتبہ بھی دریا میں غسل کر کے باہر نکلے، شریعت کی حکم میں وہ نجس ہے. قرآن مجید نے فرما دیا انما المشرکون نجس، مشرک نجس. تو یہ نجاست حکمی ہے کہ حکم خدا کی وجہ سے وہ نجس نظر آ رہا، حالانکہ ظاہر آنکھ سے نجاست نظر آ رہی ہے. حکم کیا ہے؟ اسی طرح ایک ہے انسان کا صاف ہونا اور ایک ہے انسان کا پاک ہونا، یہ الگ الگ چیز. جس آدمی پر غسل فرض ہے وہ اگر شریعت کے طریقے کے مطابق غسل نہیں کرتا تو وہ پاک نہیں ہوگا، بھلے وہ صابن سے نہا کے آ جائے. اب جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت 2 باتیں فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ،
اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرواتے ہیں۔ اور دل سے اللہ رب العزت محبت فرمانے وہ کتنی اعلیٰ کی بات ہے۔ اور ذہن کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ کو پسند آئے۔ اکثر یہ فکر آپ نے سنا نا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی راز کو کھولا کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت فرماتے ہیں؟ توابین، توبہ کرنے والے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینے والے، گناہوں سے بچنے والے، رک جانے والے، یہ توبہ کرنے والے کہلاتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے دیہاتی علاقے سے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام اتنے خوبصورت سوال پوچھتے تھے، ہمارے لیے آسانیاں کر دیں۔ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں سادہ سی بات بتلا دی، فرمایا اتقِ المحارم، تم گناہوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کا بڑا عبادت گزار بنتا ہے۔ دیکھیں، گناہ کی مثال ہے انگارے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لوگ اس سے بچتے ہیں، کوئی ہتھیلی پہ لینے کو تیار نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح مومن گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو۔ فرماتے تھے کہ اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، بلکہ تم اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کے حکموں کی تم خلاف ورزی کر رہے، کیونکہ جتنی عظمت ہو پھر اس کے حکم ورزی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اب کوئی کہے کہ میں نے بادشاہ صاحب کی تھوڑی سی بدتمیزی کی، بادشاہ کے ساتھ تھوڑی سی کیا؟ تو اسی طرح چھوٹے اور بڑے سب گناہوں سے بچنے کی کوشش۔ گناہ کی مثال بچھو کی مانند ہے۔ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگاتا، پتہ ہے کہ یہ چھوٹا ہو تو بھی کاٹے گا، بھی ہوگی، اور بڑا ہوگا تو بھی کاٹے گا۔ مومن اسی طرح گناہوں سے بچتا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو۔ اور شریعت کی نظر میں جو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھے وہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بڑا بن جاتا ہے۔ اسی طرح لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، چھوٹے کو معمولی مت سمجھو، پہاڑ بھی تو کنکریوں سے مل کر بن جاتے ہیں نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی مثال کینسر کے زخم کی مانند ہے۔ جسم میں اگر کینسر ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے، آپریشن کرو اور جسم کے حصے کو کاٹ دو۔ اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ کینسر پھیلے گا اور انسان کی جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔
گناہ کا بھی ایک ہی حل ہے کہ اسے چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑیں گے تو گناہ کی عادت اور بڑھے گی، انسان کی روحانی موت کا سبب بن جائے گی. اسی لیے تن کو صاف کرنا، اس کا نام ہے طہارت. جو انسان اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں نا، تن کہتے ہیں، تو تن کو صاف رکھنے کا نام ہے طہارت، اور من کو صاف رکھنے کا نام ہے توبہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو اپنے تن کو بھی صاف رکھے اور اپنے من کو بھی صاف رکھے. کئی لوگ ہوتے ہیں لمبی چوڑی تسبیحات پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچتے بھی نہیں. کسی کا دل دکھا دیا، غیبت کر دی، الزام لگا دیا، معاملات کے اندر کوتاہی کر لی، تو دیکھنے میں یہ بہت عبادت گزار نظر آ رہے ہیں، لیکن ان سے وہ شخص زیادہ افضل ہے جو اتنی لمبی چوڑی عبادتیں تو نہیں کرتا، فقط فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے، مگر اپنے وجود سے کوئی گناہ صادر نہیں ہونے دیتا. تو ہمیں اس بات پر مستقل محنت کرنی چاہیے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے کسی عضو سے بھی گناہ کر سکتا ہوں. یہی ایک عام بندے میں اور ولی میں فرق ہوتا ہے. جن کو ہم کہتے ہیں نا ولی، وہ کوئی 4 آنکھوں والے 2 سروں والے نہیں ہوتے، عام بندے ہوتے ہیں. دیکھنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عامی آدمی نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے. مسجد میں نماز پڑھ لی، بالکل دل صاف ہو گیا، اور دروازے سے باہر قدم رکھا اور غیر محرم پر کثرت پڑی بھی جگہ جاتی. وہ جو دودھ آیا تھا سب نے اٹھایا. ولی وہ اپنے جسم سے گناہ صادر نہیں ہونے دیتا، لہذا اس کے دل میں جو نور آتا ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا. اس کی مثال میں سمجھیں کہ ایک ٹینک ہے جس کے پہلے میں سوراخ ہو گیا. اب اوپر نل کھول دیں اور ٹینک سے پانی جا رہا ہے، نیچے سے ضائع ہو رہا ہے اور ٹینک کبھی نہیں بڑھے گا. اور اگر نیچے کا سوراخ بند کر دیں تو اوپر کے نل کو آپ تھوڑا بھی کر دیں نا، کترا کترا گرتا رہے گا تو ایک نہ ٹینک بھر جائے گا. تو معلوم ہوا کہ ہم لوگ جو عام لوگ ہیں، ہم بھی کئی مرتبہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو ہمارے سینے کو منور کرتے ہیں، مگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر پاتے. گناہوں کی وجہ سے ہم ان برکات کو ضائع کر رہے ہیں. اس لیے آپ کبھی دیکھیں کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ نماز میں دل لگ رہا ہوتا ہے، استغفار پڑھنے میں، درود پڑھنے میں، کلمہ پڑھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، مگر دوسرے دن وہ کیفیت کوئی نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ اس کے بعد ہم نے زبان سے یا چنگلی کھائی یا غیبت کی یا بہتان باندھا یا جھوٹ بولا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہم نے کر لی ہوتی ہے، یا پھر بازار کی بنی ہوئی چیز کھا لی اور اس چیز میں جا کر اندر دل کی ساری نورانیت کو ظاہر کر دی. ہم حفاظت نہیں کر پاتے. جو حفاظت کرنا جانتے ہیں وہی بالآخر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. تو دل کے نور کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ان برکتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اور اگر طبیعت ایسی ہو کہ بس اوپر سے تسبیح اور اندر سے نہیں ہے تسبیح، دیکھنے میں بڑی عبادت ہو رہی ہے، اور جہاں موقع ملا تو ناظری ہاتھ ہی پیچھے ہٹاتے. سب خبر کا 100 بدلا دل خدا سے دکھے گنا. ہاتھ میں تسبیح ہے،
لبوں سے توبہ ہے اور دل گناہ کی لذت سے پر ہے. معصیت را ٹھنڈا نہیں آئے پر استغفار استغفار کے اوپر معصیت کو بھی ٹھنڈی آ رہی ہے. اب ایسا ہوتا کیوں ہے کہ ہم گناہ میں کیوں بیٹھ سکتے؟ آج ارادہ کریں اور بچ جائیں. ایسا مشکل ہے. کیوں؟ ہمارا نفس جو ہے اس کے اندر شر اتنا ہے کہ اس شر کو ختم کرنے کے لیے محنت کریں. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے میں یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہمت بن جاتی ہے, انسان کی زندگی قوت ارادی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ بس میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا. یقین پکا ہو تو پھر کسی نقصان دینے والی چیز سے بچنا آسان ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, بجلی کے تار ہوتے ہیں گھروں میں, کسی کو کہیں نا جی کہ آپ کو ہم 2000 ریال دیتے ہیں, یہ درخت دیتے ہیں, اگر یہ بجلی تار کو ہاتھ کو لگاؤ کہیں کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے, بات کیسی کر رہے ہو, کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, کہیں کہ نقصان دیتی ہے. تو جہاں ہمیں یقین ہم قریب بھی نہیں جاتے. اچھا ایک پلیٹ میں آپ 10 جو ہے نا وہ لڈو ڈالتے ہیں اور کسی کو کہیں کہ 9 لڈو کو ہے بالکل ٹھیک, ایک لڈو کو ذہن کا ٹکرا گر گیا تھا, ایک کھائیے بھائی 9 تو ٹھیک ہے نا, تو جہاں ہمیں نقصان پہنچنے کا یقین ہوتا ہے ہم آگے کرنا نہیں بڑھاتے, ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے. آپ نے دیکھا سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے, کتنا پیارا ڈیزائن, اس کا پیٹرن کا بھی دیکھیں, مزاحم بھی ہوتا ہے اور خوبصورت پرنگ بھی اس کے بڑے ہوتے ہیں. جب کوئی ہاتھ لگاتا ہے بھاگتے ہیں, اس لیے کہ نقصان کے یقین ہوتا ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جہاں نقصان کا یقین ہوتا ہے وہاں انسان گناہ سے اس نقصان سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. آج ہمیں گناہ کے نقصانات کا یقین نہیں, اس لیے نہیں بچتے. اگر یقین ہوتا تو بچ جاتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ کے پاس نوجوان آیا, حضرت آپ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت کرو, ہم نوجوان ہیں, بازار میں کام کے لیے آنا جانا پڑتا ہے, ہم سے تو نگاہیں بچانا بڑا مشکل ہے, نگاہوں کا پہلے بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو اس کا راز بتاؤں گا, ایک میرا کام کر دو. یہ بتائیں بھائی یہ دودھ بھرا پیالہ ہے, اس کو اس بازار کے دوسرے کنارے پر وہ جو بزرگ عالم ہے ان تک پہنچا دو. کبھی ایک قطرہ بھی نہ گرنے پائے, گرے گا تو سزا ملے گی, کبھی نہ کرے. لوگ جی انہوں نے پیالہ بڑا زبردست بھر دیا اور ایک صحت مند بندے کو صاف کر دیا کہ جہاں پیالہ چھل کے بڑے بازار میں جو پکڑ لگا دیتے لوگ, اب یہ بڑا محتاط ہو گیا, کیئرفل ہو گیا کہ یہ مشکنڈا صاف ہے اور بڑے بازار تو جوتے لگائے گا تو لٹوائی ہوگی. اور بڑا بچتا بچاتا اپنے آپ کو سنبھالتا بالآخر اس نے وہ دودھ کا پیالہ پہنچا دیا اور بڑا خوشی خوشی آیا ان بزرگوں کے پاس, حضرت میں نے وہ پیالہ خیر خیریت سے پہنچا دیا. فرمایا بتاؤ بھائی آج تم نے کتنے نقشے دیکھے, کتنے چہرے دیکھے بازار میں؟ کہتے ہیں حضرت ادھر تو دھیان ہی نہیں تھا. یہی خوف دل میں تھا کہ اگر ادھر ادھر نگاہ بھٹک گئی اور پاؤں پھسلا تو دودھ گرے گا, بڑے سارے بازار رسوائی ہوگی.
تو ان بزرگوں نے کہا کہ اللہ والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی گناہ کے مرتکب ہوئے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھرے بازار میں رسوائی ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل یہ بات فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو گناہوں کے نقصانات دوسروں سے زیادہ واضح ہو چکے ہوں، وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ کیا عجیب ڈیفینیشن کی ہے گناہ کی، کہ سب سے بڑا عالم وہی ہوتا ہے کہ جس پر گناہوں کی مضرتیں، گناہوں کے نقصانات دوسروں کی نسبت زیادہ واضح ہیں۔ ہم نے ہارٹ اسپیشلسٹ کو دیکھا، کھانا بیٹھے کھا رہے تھے، انہوں نے شوربہ ڈالا اور صرف ایک بوٹی ڈالی، وہ چھوٹی تھی۔ میں نے کہا جی اور بوٹی ڈال لے، کہنے لگا جی ڈاکٹر ہوں اور وہ بھی ہارٹ اسپیشلسٹ، اب مجھے پتہ ہے کہ چربی اندر جا کے کرتی کیا ہے۔ لوگ اس بندے نے دسترخوان سے جتنا بھی گوشت تھا اس نے دکھا دیا کہ میں روز ٹیسٹ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے احساس ہوا کہ دیکھو اس بندے کو چربی کے نقصانات زیادہ معلوم ہے، جس طرح یہ بچ رہا ہے اسی طرح اللہ والوں پر گناہ کے نقصانات کھل جاتے ہیں، ان کی یہ گناہ سے بچنا آسان ہے۔ تو قیامت کے دن کی رسوائی کا خوف یہ بندے کو گناہوں سے بچا ہے۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک۔ کہ اللہ مجھے اپنی ایسی خشیت عطا فرما دے جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ سلیمان بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ محدث ہوئے جا رہے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ حج پہ، راستے میں ایک جگہ آٹا بھی ختم ہو گیا، تو دو ساتھیوں نے کہا کہ ہم بستی میں جاتے ہیں اور آٹا کے لے آتے ہیں، آپ کہیں سامان کے پاس ٹھہریں۔ یہ سامان کے پاس ٹھہر گئے کیا ملا اور دوسرے ساتھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کہیں سے آ گئی اور اس نے ان کو اکیلا دیکھ کر نہ کوئی اشارہ کیا۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید بھوکی ہے اور روٹی مانگ رہی ہے، فقیر نہیں ہے مانگنے والا۔ جب انہوں نے اس کو روٹی دینی چاہی تو اس کو اس نے اشارے سے کہا کہ میں کسی اور چیز کی طلبگار ہوں جو عورت مرد سے چلتی ہے۔ تو ان کے دل میں فوراً خیال آیا تو شیطان کو مجھ سے ابھی بھی امید ہے اور وہ مجھے اکیلا دیکھ کر بہکانے کے لیے اس نے اپنا ایک نمائندہ نہیں کیا۔ یہ خیال آتے ہی ان پر خوف خدا کی کیفیت آ گئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کے آنکھوں گرتے دیکھ کے اور وہاں سے کھسک کے شرما لی اس کو، یہ روتے روتے سو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ کتنے عظیم کہ آپ نے ایک ملکہ کے گناہ کی دعوت پر کہا معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میرے ساتھ اللہ کی مدد محبت کا معاملہ تھا، لیکن عظمت تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے دل میں ولایت کا نور ہے اور وہ ولی ہو کر وہ کام کرتے ہیں جو وقت نبی کیا کرتے تھے۔
تو یہ دل میں خوف خدا ہو تو پھر گناہوں سے بچنا بہت آسان. اس لیے یہ خوف خدا بڑی نعمت ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا خوف عطا کر دے جو گناہوں سے ہمیں روک دے. اس لیے صحابہ کرام ایک سفر پر گئے تو جو دشمن تھے انہوں نے عورتوں کو کہا کہ بپر بہن کے سامنے آ جاؤ کہ یہ بہت دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں. رومی عورتوں کے حسن جوال کو دیکھیں گے تو یہ بھٹکیں گے اپنے مرد سے. امیر نے جب دیکھا تو اس نے ایک مرتبہ کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو نگاہیں نیچی کر لیں. پورا لشکر وہاں سے گزر گیا، کسی نے ایک نے بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. جب واپس آئے مدینہ طیبہ بات بتائی تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اس شہر کے مقام کیسے تھے؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ جب امیر لشکر کی طرف سے یہ پیغام ملا ہم نے نگاہیں نیچی کی، ہم نے کسی مکان کی اونچائی تک کو بھی نہیں دیکھا. تو دل میں خوف خدا ہونا یہ گناہوں سے بچنے کی بنیاد ہے. اس لیے ایک نوجوان کا واقعہ ہے پرتاپ کا کہ اس کا تعلق بن گیا کسی باندھی سے اور اسی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے میں اس کے سامنے اپنا مدعا بیان کروں. کہیں اس کو تنہائی میں اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا. اس نے کہا کہ میرا تو تمہارے ساتھ ایسا رشتہ تعلق بن گیا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے تمہارے ساتھ ملاپ کرنا ہے. تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ جتنا تمہیں مجھ سے محبت ہے اس سے زیادہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں اللہ رب العزت سے ڈرتی. اس مخلص بچی کے یہ الفاظ ایسے تھے کہ اس بندے کے دل میں اتر گئے کہ اگر یہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. سچی توبہ کریں. اب اللہ تعالیٰ کی جگہ جانے دیکھیں جو تحیت کر لی کہ میں فلاں بستی میں جاتا ہوں اور میں علماء سے پڑھوں گا اور لے کے زندگی گزاروں گا، گناہ چھوڑ دیجیے. راستے میں ایک بڑے میاں سے ملاقات ہو گئی، تعارف ہوا، بھائی کہاں جانا ہے؟ ان کا بھی فلاں جگہ. وہ بستیاں قریب قریب کہنے لگے چلو 1-2 دن کا سفر ہے ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. اب جب یہ سفر کرنے لگے تو دوپہر کے وقت انہوں نے دیکھا کہ آسمان پہ بادل ہے اور جدھر جدھر یہ چلتے جا رہے ہیں بادل ان کے سر پر سایہ. 2 دن میں وہ بڑے میاں بھی یہی سمجھے کہ میری وجہ سے ہمیں اللہ نے سایہ دے دیا، اور نوجوان بھی یہی سمجھا کہ ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے سایہ دے دیا. لیکن جب اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں راستے جدا جدا تھے تو جب بڑے میاں جدا ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سایہ نوجوان کے گھر سے وہ پیچھے تھے. نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان تو نے کون سا عمل کیا جس کو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس گرمی میں تجھے بادل کا سایہ کر دیا؟ نوجوان کی آنکھوں میں سے آنکھ آ گئی، کہنے کہ میں بہت بڑا تھا، میں بہت بڑا تھا، میرا مالک کتنا قدردان ہے، میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر لی، میرے اللہ نے گرمی کے اس موسم میں مجھے بادل کا سایہ عطا کیا. اس لیے میرے پاس بات ہے کہ اگر کسی کو عورت اپنی طرف مائل کرے ذات منصب و جمال، حسن والی ہو، اچھے خاندان کی ہو، اور وہ آگے سے کہہ دے کہ معاذ اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. تو گناہوں سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تاب امری، کہ جو میرے حکم کی پیروی کرے گا اللہ رب العزت اس کو عزت اور وقار عطا فرمائیں گے،
وجعل الذلة والصغار على من خالف امره، اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور ذلت عطا فرمائے گا۔ تو گناہ انسان کے لیے نقصان ہے۔ آج جس سے کچھ چوبل گئے گا جی بیوی کو پریشان کر رکھا ہے، اور کہے گا بیوی کہے گی خان نے پریشان کر رکھا ہے، پڑوسی کہے گا پڑوسی نے پریشان کر رکھا ہے، ماں باپ کہیں گے اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، اولاد کہے گی ماں باپ نے پریشان کر رکھا ہے، بھائی کہے گا بہن نے، بہن کہے گی بھائی نے، دوست کہے گا دوست نے پریشان کر رکھا ہے، پڑوسی، کاروباری لوگ کہیں گے ایک دوسرے کو پریشان کر رکھا ہے۔ سچی بات بتاؤں، کسی نے کسی کو پریشان نہیں کر رکھا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا۔ آج ہم گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو زندگی میں اترتے ہوئے آپ دیکھیں۔ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے آپ ارادہ کر کے دیکھیں۔ تو جو مقصود ہے وہ یہ کہ ہمارے وجود سے اللہ رب العزت کی حکم کی نافرمانی جو مرضی ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک عام گھر کی لڑکی تھی، بادشاہ نے اس کو اپنی زوجہ بنا لیا، تو وہ تو اپنے مقدر پہ خوش ہوتی ہے کہ میں تو کچے گھر کی رہنے والی تھی، اور بادشاہ نے مجھے اپنی بیوی بنا دیا، میرے ساتھ نکاح کر دیا، تو بادشاہ کی آسان بدلی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ بادشاہ کے سامنے کسی وقت کھڑی ہے اور اتنے میں گھر کا بھنگی اس عورت کو اپنی طرف آئے تو وہ عورت اس بھنگی کی طرف آنکھ اٹھا کے دے گی؟ بالکل یہ مثال ہمارے پر فٹ آتی ہے کہ اللہ نے تو ہمیں اپنا بندہ بنا لیا، فرمایا میں نے تمہاری جانوں کو خرید لیا جنت کے بدلے، اور اللہ رب العزت دیکھتے ہیں اور ان کے دیکھتے ہوئے شیطان ہمیں گناہ کی طرف بدلاتا ہے اور ہم اس بندی کی بات مان لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف آنکھ بچائی اور سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارا حال وہی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا علم ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کے صدقے جیتے پھر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں نہ ڈھانپا ہوتا، آج جتوں میں زندگی میں گزارتے ہیں، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف، وہ ہماری تعریف نہیں کر رہا، اس پروردگار کی ستاری کی تعریف کر رہا جس نے چھپا لیا، پردے ڈال دیے، گناہوں میں بو ہوتی تو کوئی بندہ ہمارے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ جو گناہ ہم کرتے ہیں، ہر گناہ کے بدلے ہم گھر میں ایک کنکری ڈالتے تو آج ہمارا پورا گھر ان کنکریوں سے بھر چکا ہو۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے یہ نعمت مانگے کہ اے مولا ہمیں گناہوں سے بچا دی۔ ایک بزرگ گزرے عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ، تابعین میں ان کا نام ہے، تو فرمایا کرتے تھے یہ ان کے دل پر الہامی باتیں تھیں، تو فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات کی لطا فرمائی، عطا میرے بندوں سے کہہ دو جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جس سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تو مجھے سمجھتے ہیں؟
کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تو مجھے سمجھ؟ اللہ کا علم اور پھر اس پہ اللہ کا علم قربان جائے. ہمارا علم تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بچے نے کیا کیا، شاگرد نے کیا کیا، بیوی نے کیا کیا، بھائی نے کیا کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے. اس لیے ہم علم دکھا بیٹھتے ہیں. اور ہمیں اگر پورا علم ہو تو پھر تو شاید ہم اپنے اندر علم بھی نہ دیکھیں. قربان جائیں اللہ نے اتنے علم کے بعد کہ جب گناہ کا ارادہ دل میں پیدا ہوتے ہیں اللہ اس وقت سے دیکھتے ہیں اور گناہ کے ارتکاب تک دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو سزا دینے میں علم کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کے علم پر اور پھر اس پر اللہ کے علم سے قربان جائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ سے بچیں. جب تک فیصد گناہوں سے نہیں بچیں گے تب تک اللہ رب العزت کے قرب کی لذت نصیب نہیں ہوگی. جیسے دنیا میں محل کچیل جوڑ کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے. مجھے اپنی چھوٹی عمر کا ایک واقعہ یاد ہے. ہماری گلی سے ایک برتن کلی کرنے والا گزرتا تھا. آواز لگاتا تھا برتن کلی کرا لو. جب بھی اس کی آواز سنتے ہیں تو ہم بچہ تھا میں کھا کر گھر آتا امی کو کہتا امی برتن دو کلی کروانے کے لیے. نہیں بھی ہوتے تھے تو رو دھو کے نکلوا لیتے تھے. اور اس کلی کرنے والے کو پہلے کھڑا کر کے آتے تھے کہ انکل ہم بھی جانا نہیں ادھر کے لے آؤ. اور جو 2-4 برتن ہوتے لا کے دیتے کہتے کلی کرو. اب وہ اپنی بھٹی جلاتا اور برتن سارے گرم کرتا. پھر اس کا کلی کرنے کا پروسیس بڑا اچھا لگتا. لے کے جاتے تو اور برتن ہوتے تھے جب کلی کروا چمک رہے ہوتے تھے. تو جب کئی مرتبہ دیکھا تو دیکھا کہ بھائی وہ گرم کر کے نا اوپر کچھ لگاتا تھا نشادر کیا. تو اس نے پوچھا کہ آپ سیدھا کلی کبھی لگا دیتے. تو اس نے کہا کہ بچہ تم چھوٹے بچے ہو تمہیں نہیں پتا یہ برتن صاف نہیں ہوتے. ان کے اوپر چکنائی لگی ہوتی ہے، میل لگی ہوتی ہے. اگر میں اسی طرح گرم کر کے اس پر کلی چڑھا دوں تو کلی اتر جائے گی. مجھے پہلے اس کو صاف کرنا ہوتا. میں آگ میں گرم کر کے میل چکنائی ختم کر دیتا ہوں، نشادر لگاتا ہوں. جب صاف ستھری جگہ ہو جاتی ہے تھوڑی سی کلی لگاتا ہوں پورا کا پورا برتن چڑھ جاتا ہے. اس زمانے میں تو اس پروسیس کا اتنا احساس نہ ہوا. ہم اگر کبھی وہ واقعہ یاد کرتے ہیں نا تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی انسان کے دل کے کلی کرنے کا بھی معاملہ ایسا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہی کہا کہ دیکھو اس دل کے اوپر گناہوں کے اثرات ہیں. تم توبہ کے ذریعے استغفار کے ذریعے اس کے اوپر سے گناہوں کے اثرات کو مٹا دو. پھر جب تم ذکر کی پلی اس کے اوپر لگاؤ گے تو وہ پورے تمہارے دل کو منظم کر کے رکھے. تو میں کچھ ہے جوڑ کے راستے میں رکاوٹ. چنانچہ ہمارے بزرگ نے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کی خانقاہ میں کچھ وقت جا کر رہنے کا موقع نصیب ہوا. مدرسہ تھا طلباء کے لیے. تو وہاں ایک غسل خانہ تھا جس کی جو اونچائی تھی دیواروں کی کوئی 6 فٹ اونچی تھی. تو اندر طالب علم جا کے نہاتے تھے. مگر کیونکہ دیواریں بہت اونچی نہیں تھیں تو باہر والے طلباء شرارتیں کرتے. اندر والا طالب شرارتیں کرتا کہ محسوس کرتا کہ گزر رہا ہے تو اندر سے پانی باہر پھینک دیتا. اور باہر والے طلباء شرارت کرتے کہ کنکر اندر پھینک دیتے اس کے اوپر. تو یہ سلسلہ چلتا تھا.
اب تو بابا چاہتے تھے کہ یہ دیوار اونچی ہو جائے. تو ایک دن ہم نے جمعہ کے دن دیکھا مدرسے میں چھٹی تھی, وہ اینٹیں لے کے آئے, اس کو انہوں نے گیلا کیا, سیمنٹ لے کے آئے, ریت لے کے آئے, اور انہوں نے اینٹوں کو سیمنٹ کے ساتھ اس دیوار کے اوپر رکھ دیا اور دیوار کو 2 فٹ اونچا کر دیا. 2 فٹ اونچا ہونے سے اب نہانے والا بھی اطمینان سے نہا سکتا تھا اور باہر والا بھی اندر والے کی شرارت سے پریشانی ہوتا تھا. کچھ 4-5 دن گزرے, ایک طالب علم نے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ دیوار کتنی مضبوط ہے. اس نے جو اوپر والے حصے کو ہاتھ لگایا تو وہ جتنی نئی اینٹیں لگائی تھی نا, ساری کی ساری پوری دیوار ایک دم میں نیچے گر گئی, ایسے جیسے اینٹ کچی رکھی ہو کسی کے اوپر. بڑے پریشان کہ بھائی ہم نے اینٹیں بھی لی, سیمنٹ بھی لایا, سارا کچھ, پتہ نہیں کمی کیا رہ گئی. اب وہ آپس میں ڈسکس کرتے رہے. کسی نے ان میں سے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو فلاں مہمان آئے ہوئے نا یہ انجینئر ہیں, ان سے پوچھو. تو ایک طالب علم آ گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کیا غلطی ہوئی ہم کو. ہم نے جا کے دیکھا تو اصل میں پہلے والی جو دیوار تھی وہ کچے گارے سے, مٹی کے گارے سے پوری میں جڑی ہوئی. تو ان کی جو اوپر کا حصہ تھا اس پر بھی مٹی پڑی ہوئی تھی. طالب علموں کو تو اندازہ نہیں تھا. انہوں نے اس پر پانی ڈالا, گیلا کیا اور اوپر سیمنٹ رکھ دیا اور اوپر اینٹیں لگا دی. جو میل تھی اس نے سیمنٹ کو اس اینٹ کے ساتھ جڑنے نہیں دیا, لہذا پوری دیوار گر گئی. اب جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اسٹیل کا برش ہوتا ہے وہ لے کے آؤ, اور 2 طالب علم کو کہا کہ اس کو ذرا رگڑو. طالب علم بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر میں بالکل اوپر سے چمکا کے صاف کر دی. میں نے کہا کہ اب اس کے اوپر اینٹیں رکھو, سیمنٹ ڈالو, دیکھو کیا ہوتا ہے. اب کی جوڑ لگایا تو جوڑ بڑا پکا. تو پھر طالب علموں کو بات سمجھائی کہ دیکھو مٹی نے اس جوڑ کو نہیں لگنے دیا. بالکل یہی مثال کہ ہم چاہتے ہیں کہ دل کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑ جائے, لیکن دل کی جو گناہوں کی میل ہے یہ اس دل کو اللہ سے جڑ جائے. اس میل کو ختم کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ پاک ہے, ناپاک چیز کا اس کے ساتھ وصل نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے دلوں کو گناہوں کے اثرات سے پاک کرنا ہی پڑے گا. یوں سمجھ لیں کہ اگر شریعت میں 100 گناہ ہیں, جس نے کتنے گناہ چھوڑے وہ اتنا قدم اللہ کی رضا کے قریب ہو گیا. جس نے 90 گناہ چھوڑے وہ 90 قدم قریب, جس نے 95 چھوڑے وہ 95 قدم قریب, جس نے 100 چھوڑے وہ 100% اللہ کے قریب ہو گیا. اور اگر ہم آج اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو دین کا کام کرنے والے, چاہے مدارس والے ہوں, چاہے ذکر و سلوک والے ہوں, یا جماعت والے ہوں, کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہوں, کچھ نہ کچھ ایک آدھ گناہ درمیان میں ہوتا ہے جس میں ہمارا راستہ روکا ہوا ہے. اکثر گناہوں سے بچتے ہیں. یہ جو مصنون وضاحت ہے نا, اس کی بڑی برکتیں ہیں. اس سنت کی برکت کی وجہ سے ایک گناہ کر ہی نہیں سکتے. مثلا ایک داڑھی والا بندہ کسی کو ہوش گالی دے نہیں سکتا. دے گا تو لوگ کہیں گے یار تمہارا منہ اور یہ گالی خود شرم آئے گی. ایسی جگہیں جہاں عیاشی فحاشی ہوتی ہے وہاں داڑھی والا بندہ جاتا ہی نہیں. کوئی جائے تو داڑھی چھپا کے جائے, یہ کٹوا کے جائے. تو دیکھو سنت کی برکت کہ کئی گناہوں سے بندہ بچتا ہے, مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ گناہ ایسے ہیں, خفیہ گناہ, پوشیدہ گناہ, کہ جن کے ہم مرتکب ہوتے ہیں اور انہی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت کی قرب سے مل رہے گا. حضرت ہے اس مسافر مذکر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے.
منزل بھی سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایک یہ دو گناہوں کی وجہ سے ابھی ہم اللہ سے دور زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ان ایک دو گناہوں سے بھی سچی پکی توبہ کر کے ہم خود سندھ میں کافہ اس کا مشتاق کرنا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ہم پھر فرشتے بن جائیں گے؟ نہیں، ہم فرشتے نہیں بنیں گے، انسان ہی رہیں گے، مگر ہم حد الوسع گناہ سے بچیں گے، اور اگر دل فرض احیاناً ہو گیا تو فوراً توبہ کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں کئی بات کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسے اکابر بھی گزرے ہیں کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کے نام اعمال میں گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ 20 سال اور اسی طرح کہ وہ علم اور ارادے سے گناہ کرتے نہیں تھے، اور اگر ہو جاتا تھا تو جب تک منا نہیں لیتے ان کو چین نہیں آتا تھا، زیادہ گناہ لکھا نہیں جاتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے بھی اس کو نقل فرمایا، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، وہ عورت جو قرآن مجید کے الفاظ سے گفتگو کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے بیٹے نے مجھے کہا کہ میری والدہ کی زبان سے 20 سال گزر گئے، قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ اس کی زبان سے نکلا ہی نہیں۔ وہ تو بڑا تفصیلی واقعہ ہے، بیان کرنے لگوں تو اور ٹائم لگ جائے گا۔ اب سوچیں کہ جہاں قیامت کے دن ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ 20 سال تک قرآن مجید کے علاوہ کوئی لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا، وہاں جب اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کر کے پوچھیں گے بتا تم نے کمینہ کیوں کہا کسی کو، دلیل کیوں کہا، بے ایمان کیوں کہا، تو سوچیں پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ جو شیخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا روحانیت کا، اصلاح کا، اس کا اصل مقصود ہی ہے گناہ سے بچنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ ذکر و شکر کا مقصود کیا ہے، تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ مقصود یہ ہے کہ انگ اور ریشے ریشے سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے، انگ اور ریشے ریشے سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے۔ ذکر ایسا ہے کہ جب انسان کے دل پہ اثر کر جاتا ہے تو پھر گناہوں سے دل کیا کر دیتا ہے۔ پھر ظلم سے اتنا گھر دم خر نظر آتی ہے۔ شروع آ گیا کتابوں میں لکھا، کوئی نوجوان تھا، بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ان کو تعلق پیدا ہو گیا، شکل اصل کا تو بہت بھی اچھا تھا لیکن بہت ہی غریب گھرانے کا تھا، تو اس نے شہزادی کو اپنا پیغام بھجوایا۔ اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں کہ تم ان تک پہنچ گئے، ہاں ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ بادشاہ جو ہے یہ نیک طبع ہے، اور جہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، یہ سب کی دعاؤں کے لیے وہاں جاتا ہے اور اہل خانہ کو بھی بھیج دیتا ہے دعاؤں کے لیے۔ تو تم جاؤ کہیں جا کے روک دھارو، اس کو تو اطلاع ملنے کی یہ شہر سے باہر گیا
اور جنگل میں جا کے اس نے خیمہ لگایا اور تصویر پہ تصویر ظاہری وجہ اللہ کی ویسی بنا دی. کافی عرصہ جب یہ ذکر کرتا رہا تو لوگوں میں آہستہ آہستہ چرچا شروع ہو گیا. اب عوام سے بات پھیلتی لوگ دعا کے لیے آتے, یہ دعا کر دیتا. اب 10 دعائیں کی ہو تو 1-2 تو عام بندے کی بھی قبول ہو جاتی ہیں, تو دکانیں نہیں چمکتی ہے نا. اب لوگوں میں مشہور دیکھی اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا تو بادشاہ بھی ملنے کے لیے آیا. جب بادشاہ ملنے کے لیے آیا تو بادشاہ نے اس کو کافی زیادہ پیسہ تحفہ ہدیہ بھی لیا, اس نے اس کو واپس کر دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں پیسوں کی. تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ واقعی پڑھائی مخلص بن جائے. چنانچہ جب بادشاہ نے بھی گھر جا کے تعریف کی تو گھر والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی جائیں. اس نے اجازت دے دی. اب جب اجازت ملی تو وہ شہزادی جو تھی وہ اپنی چند خاص سہیلیوں کے ساتھ بن سنور کے آئی. جب آئی تو آ کے اس نے اس کے سامنے اپنا نقاب کھولا, چہرہ کھولا, تو اس کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی. شہزادی نے کہا کہ تجھے کچھ پتا ہے کہ میری یاد میں تو کس طرح گلیوں میں پھرتا تھا, آہیں بھرتا تھا اور کیسے جہر ہوتا تھا, اور میں نے تمہیں ترکیب سنائی اور بتائی کہ بھائی اس طرح کوئی بصر کی صورت نکل سکتی ہے, اور اب میں تمہارے پاس آئی ہوں تو تم دیکھتے ہی نہیں. اس نے جواب دیا کہ وہ وقت اور تھا, میں نے تو اللہ کا ذکر دکھاوے کے طور پہ شروع کیا تھا, مگر اللہ کے نام کی تاثیر نے میرے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اب میرا کسی طرف آپ اٹھا کے دیکھنے کو دل دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کی محبت سے انسان آشنا ہو جائے آنکھیں نہیں ہوتی. اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ ذکر کی کثرت کیجیے تاکہ دل سے جو اثرات ہیں گناہوں کے وہ دھل جائے, وہ صاف ہو جائے, دل منور ہو جائے. جب دل منور ہوگا تو پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہوگا. اس لیے ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم جلوت میں اور خلوت میں گناہوں سے بچیں. جلوت کہتے ہیں محفل میں, خلوت کہتے ہیں تنہائی میں. کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کی محفل میں اللہ کا دوست بنا ہوتا ہے اور تنہائی کے اندر اللہ کے دشمن شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. یہ درنگی ہمارے اندر سے نکل جائے, درنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا تنگ ہو جا. ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم نے اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں پہ ناخن تک اللہ کے کسی حکم کو ہرگز نہیں توڑیں. یہ ارادہ کر رہے ہیں پھر اس کی برکتیں دیکھنی شروع کریں. اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو واقعی گناہوں سے بچتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. عہد کرنے کے بعد گناہ نہیں کرنا, اس کی برکتیں ابھی سے شروع ہو جائیں گی. اور اگر ہو جائے دل پر تقدیر تو توبہ کریں, توبہ کرتے رہیں. دیکھیں بھائی اگر کپڑا میلا ہو جائے تو اس کا کیا علاج کہ بھی اس کو دھو دو. آپ کو زیادہ کہہ دی میں دھوتا اس لیے نہیں کہ پھر میلا ہو جائے گا, تو پھر کہیں گے بھائی کم وقت انسان ابھی تو دھو نا,
اگر زیادہ میلا کسی وقت ہو گیا پھر دوبارہ دھو لینا. تو دل کا بھی تو یہ کیا کہ ہم توبہ کی نیت سے دل کو دھو لیں. اول تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ گناہوں سے بچائے گا. جو کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص سچی نیت کے ساتھ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس گناہ سے بچنے کے لیے اس بندے کی خاص مدد فرماتے ہیں. خاص مدد فرماتے ہیں اس گناہ سے بچنے کی. میرا بندے نے گناہ سے بچنے کی نیت کر لی, اللہ بچا. اور ہم اللہ سے دعا بھی مانگے واقعی السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد ربح. اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا اپنے ایسے بندوں پر. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ غیر محرم پر قدرت پائے, موقع ہو اور خود گناہ سے بچ جائے, اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے قیامت کے دن اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے کہ گناہ کا موقع تھا پھر بچا. اب آپ سفر کر رہے ہیں سب کہیں اور سامنے غیر محرم ہے, آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت یہ موقع یاد کریں کہ موقع ہے لیکن میں نہیں دیکھتا. تو میں گناہ سے قدرت کے باوجود بچ رہا ہوں. ایک دن میں کتنے ایسے مواقع آئیں گے اور آپ کو دل کو خوشی ہوگی. آج اس دور اور اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں. چنانچہ ہمارے قریبی تعلق والے حافظ صاحب ہیں, محلے میں ہی رہتے ہیں. ان کے والد کی لیڈیز کے کپڑوں کی دکان ہے اور وہ بچے کو کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کام کرو. اب بچہ بڑا پریشان ہے, ہم نے کہا بھی کرو کام. باپ کہہ رہے ہیں, والد کہہ رہے ہیں. محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اس دکان سے جا کے کپڑے خرید کے آتی ہیں, سالوں گزر گئے ہیں, اس بچے کی نگاہ کبھی ہماری نگاہ سے ٹکرائی نہیں. محلے کی عورتیں گواہی دیتی ہیں کہ کبھی اس بچے کی نگاہ اونچی نہیں ہوتی. لیڈیز کپڑے کا کام کرتے ہیں مگر نگاہ نیچی ہوتی ہے. ہمارے ایک اور قریبی دوست ہیں حافظ صاحب, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ان کو کام کے لیے چائنا جانا پڑا. ان کا بزنس ہے بہت بڑا ملینز میں. کہنے لگے کہ قدرت جس کمپنی میں جانا تھا اس کی ڈائریکٹر وہ بھی عورت تھی اور اس کی سیکٹری بھی عورت تھی, اور مجھے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی. تو مجھے 4 گھنٹے ٹیبل پہ ان کے ساتھ گفتگو کرنی پڑی. ایک ایک آئٹم کو دیکھنا, اسپیسیفکیشن, اس کا آرڈر پلیس کرنا, اس کی قیمت طے کرنا. کہنے لگا کہ یہ ذکر کی اور بیعت کی برکت ہے. 4 گھنٹے کے بعد جب میں کمرے سے باہر نکلا مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کی شکل کا یہ اندازہ نہیں تھا, نگاہ نہیں میری ہوئی. کہنے لگا دل میں ایسا سرور آیا کہ اللہ میں قدرت کے باوجود اس گناہ سے بچا ہوں کہ 3 دن تک مجھے نماز میں رونا آتا رہا. تو آج کے دور میں اگر 4 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد بھی نگاہوں کو بچا لیتے ہیں لوگ, ہم کیسے کہتے ہیں جی کہ راستے چلتے نگاہ میں بچی ہوئی. اس لیے نیت سے کر لیجیے کہ بس ہمیں وہ دیکھنے پہ اللہ نے قدرت دی ہے مگر ہم نے قدرت کے باوجود یہ گناہ نہیں کرنا, اور اس پر جو اللہ نے اجر کہا وہ اجر لینے ہیں. اللہ ایسی دل میں ٹھنڈک پہنچے گی, ایسا دل میں مزہ آئے گا. پھر آپ کہیں گے کہ دیکھنے کی تو حسرت تھی, نہ دیکھنے کا تو مزہ مل گیا. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا, جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہے. ہم بھی سوچ رہے ہیں تو روز یہ ارادہ کیا کریں,
آج پورے دن ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے اور ایسا ہی دن گزاریں گے جیسا کہ ہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزارا. کوئی تو زندگی کا ایسا ایک دن لے کے اللہ کے حضور جائیں, کوئی تو ایک دن ایسا ہونا اللہ, کوئی تو ایک دن ایسا ہو کہ ہم تیرے حضور پیش کرنے کے قابل بن جائیں کہ مولا اس پورے دن میں ہم نے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ رب العزت سے مانگیں, یہ نعمت انسان کو مانگنے سے ہو سکے. 2 رکعت نفل پڑھیں روز اور اللہ سے مدد مانگیں, اے اللہ میں آج کے دن گناہوں کے بغیر گزارنا چاہتا ہوں, میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے آپ کی مدد مانگتا ہوں. اے اللہ دنیا کا ہر کمزور کبھی کا سہارا ڈھونڈتا ہے, مولا میں کمزور ہوں, آپ قوی ہیں, میری مدد کر دیجیے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں, گناہوں کے بغیر دن گزرے گا اور پھر آپ کی آنکھ سے جو آنسو ٹپکے گا نا وہ اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھلوائے گا. لیکن دروازہ کھٹکھٹانے کے 2 طریقے. ایک کسی کے دروازے پہ پہنچو تو ہاتھ سے انسان تھپ تھپ کرتے ہیں نا تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو مالک دروازہ کھول دیتا ہے. ایک تو ہے دروازہ کھلوانے کا یہ طریقہ, اور ایک رحمت کا دروازہ کھلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے نا, وہ زمین سے تو گرتا ہے لیکن اللہ کے جو عرش کے دروازے ہے نا اس سے تھپ تھپ کی آواز آتی ہے, وہ آنسو گر رہے ہوتے ہیں اور رحمت کے دروازے سے تھپ تھپ ہو رہی ہوتی ہے. فرشتے بھی کہتے ہیں کون ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا. اس کو کسی نے یوں کہا, میں نے پلکوں سے درے یار سے دستک دی ہے. ایک تو ہے نا ہاتھ سے دستک دینا, وہ کہتے ہیں میں نے پلکوں سے درے یار سے دستک دی ہے, میں وہ قائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یعنی اب میرا ایسا غلبہ ہو گیا کیفیت کا کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے مانگنا کیا ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, میں وہ قائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. کون کہتا ہے کہ آتی تو خدا یاد نہیں. ہم بھی مدہوشی کا سجدہ کرنا ہے, ہم بھی اللہ کے حضور ایسی نشان ایسی پیشانی ٹکا جائے کہ مولا کو پسند آ جائے. ادھر تک کے ادھر ان کو خبر ہو, ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو, کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو, کوئی ایک تو ایسے معتبر آنسو گرا جائے, ادھر آنسو گرے ادھر اللہ کی وجود پہنچا دیے. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو, کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہے. جب ہم اللہ رب العزت کے حضور جو گناہوں سے معافی مانگیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. اس توبہ کے کرنے سے ہم توابین میں شامل ہو جائیں گے اور اپنے وجود کو صاف پاک رکھنے سے ہم متطہرین میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ توابین سے بھی محبت فرماتے ہیں, متطہرین سے بھی محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں نے بھی عطا فرما دے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس دیر کے لیے آپ ذکر کرنے کا دیجیے, مراتے ہو جائیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سب کو جھکا لیجیے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈل جائے.
انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے طریقے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. دل مفہوم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے, کوشا نور سے معمور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا, خدایا اس کو بے مقدور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا, خدایا اس کو بے مقدور کر دے. نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے. میرا ظاہر سفر جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا ظاہر سفر جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. مہی وحدت پلا مخمور کر دے, محبت کے نشے میں چور کر دے. مہی وحدت پلا مخمور کر دے, محبت کے نشے میں چور کر دے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, خیر بختی کو بخشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے خاندان سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما, ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. میرے مولا ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما.
ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے اٹھنا چاہیں اٹھے ہاتھوں کو واپس فرما، قدم گناہ کے لیے بڑھنا چاہیں بڑھتے قدموں کو واپس فرما، اے مولا معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، اے اللہ توابین میں شامل فرما، متطہرین میں شامل فرما، اے کریم آقا ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا سہارا بنا۔ تیرے مولا ہم گناہ سے تنگ آ گئے ہیں، اے رب کریم اب رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، شادی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے رستے پہ لگا دیجیے، نفس شیطان کے نظر بڑے سے بجا دیجیے، اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه